امریکی سینٹ میں افغان طالبان کو برسر اقتدار لانے میں مدد کرنے پر پاکستان کے خلاف تحقیقات کرنے اور پابندیاں لگانے کا بل امریکہ کی جانب سے اسلام آباد پر دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے ایئر کوریڈور کی فضائی سہولت حاصل کرنا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے مکمل انخلاء کے باوجود امریکہ وہاں موجود داعش، خراسان اور القاعدہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے لیے پاکستانی ایئر کوریڈور یعنی فضائی حدود استعمال کرنے کا خواہاں ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے پاکستان میں فضائی اڈوں کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، تاہم حکومت نے افغان طالبان کے سخت رد عمل کے بعد ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے لیے امریکہ کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستانی فضائی حدود کی فراہمی کی اجازت کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ یاد رہے کہ امریکہ نے فوجی انخلاء کے باوجود افغانستان میں کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کو 6 ماہ تک توسیع دے دی ہے۔ یوں وہ اب بھی افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی قانونی اجازت رکھتا ہے اور اسی مقصد کے لیے اسے پاکستانی ایئر کوریڈور درکار ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے سینٹ میں پیش کیے گئے بل کو نہ صرف افغان طالبان بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطرے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ میں حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے جو بل پیش کیا ہے، اس کے تحت افغانستان میں طالبان کو ان کی کامیابیوں میں مدد فراہم کرنے والے افراد اور ممالک پر پابندیاں عمل میں آ سکتی ہیں، جس پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجوزہ بل کی منظوری کی صورت میں بائیڈن انتظامیہ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرنا ہوگی، جس میں سن 2001 سے لے کر سن 2021 کے دوران طالبان کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے والے افراد اور ممالک کی تفصیل ہوگی اور اس سلسلے میں پاکستان کا مشکوک ملک کی حیثیت سے ذکر موجود ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بل میں پاکستان کے ذکر کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے تمام حوالہ جات پاک امریکہ تعلقات کی روح سے متصادم ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سن 2001 سے افغانستان کے ساتھ تعاون بشمول افغان امن عمل کی سہولت کاری اور افغانستان سے امریکی شہریوں کے حالیہ انخلاء کے دوران پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائیدار سیکیورٹی تعاون خطے میں مستقبل میں دہشت گردی کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اہم ہے اور اس طرح کی مجوزہ قانون سازی کے اقدامات غیر معقول اور غیر نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والے کئی ماہرین ریپبلکن سینیٹرز کے بل کو امریکہ کی اندرونی سیاست کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کئی اسے پاکستان کے لیے خطرے کی تلوار سے تعبیر کر رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے منسلک ریسرچ اسکالر محمد علی بیگ اس بل کو پاکستان کے لیے خطرہ تو قرار دیتے ہیں، تاہم ان کے خیال میں اس کا قانونی شکل اختیار کرنا خاصا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بل کو صرف 22 ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ امریکی سینٹ سے منظور ہو سکے گا۔ بین الاقوامی امور کے استاد پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین سمجھتے ہیں کہ اس بل کے قانون کی شکل اختیار کرنے کے امکانات بہت کم ہیں، تاہم واشنگٹن اسے اسلام آباد پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ضرور کرے گا۔ ان کے خیال میں امریکہ افغانستان میں حملوں کی خاطر پاکستان کے ایئر کوریڈور یعنی فضائی راستے استعمال کرنا چاہتا ہے اور یہ مقصد ریپبلکنز کے پیش کردہ بل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رفعت حسین کا کہنا ہے کہ CIA کے سربراہ ولیم برنس کے حالیہ دورہ پاکستان کا مقصد بھی ہوائی راستوں کے استعمال سے متعلق پاکستانی حکام سے بات کرنا تھا۔ تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے خیال میں اگر امریکہ میں طالبان اور ان کے حمایتیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز بھی اس بل کی حمایت کریں گے اور اسے ہر صورت منظور کروایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے اور انہیں ہر صورت اس ناکامی کے لیے کسی کو مورد الزام ٹھہرانا پڑے گا، لہٰذا پابندیوں کے بل میں پاکستان کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان پر پابندیوں کی صورت میں اس کے اہم ریاستی اداروں کے بعض عہدیداروں پر سفری پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ سیٹھی نے کہا کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگا دی جائیں لیکن ان کو صدارتی سرٹیفکیٹ سے منسلک کر دیا جائے، جیسا کہ 90 کی دہائی میں اسلام آباد پر پابندیاں تو لگا دی گئیں لیکن ان کو اس وقت کے امریکی صدر کی سالانہ یقین دہانی سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایسی صورتحال بھی مشکل ہوگی کیونکہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو افغانستان کے حوالے سے اسلام آباد کو کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔